ان تمام رشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے، اور جب آپ پر بیت رہی ہوتی ہے تو کیا وہ پوری کی جاتی ہیں؟ لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اس کی تو کبھی کوئی تربیت کی ضرورت محسوس کی ہی نہیں جاتی، تو اس لیے وہ احساس سے عاری ہو جاتا ہے۔ وقت کے ہر لمحے پر انسان کس کس کی کمی فیل کرتا ہے۔ یہ تو ان پیارے رشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری غیر ذمہ داری، لاپرواہی کی نظر کتنی زندگیاں کس طرح سسک رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھت کے نیچے سالہ سال وقت گزارتے ہوئے انسان جانوروں سے بھی بدتر حیثیت والا ہو جاتا ہے۔ جانوروں سے تو پھر بھی محبت ہو جاتی ہے، مگر یہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کا ایک مقام اور ذمہ داری ہوتی ہے، رول جاتے ہیں، بلکہ بعض اسی بے حسی کا شکار ہو کر بہت سی بیماریاں لگا کر دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کے جو جذبات، جو وفاداری، خلوص اور احساس رکھا ہے، اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، ہر رشتے کی ڈیمانڈ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر سوال نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ جو اس نے اس کا وجود رکھا ہے، ان جذبوں کا انسان کو پیوست، ان جذبے انسان کے اندر پیوست کی ہیں، تو پوچھ بھی ہوگی۔ لیکن یہ وہ کمی ہے جس کا سوال تو ہے پر جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے۔ بے شروع ہی سے شاید اس نیچر کی مالک تھے کہ مجھے ہوش سنبھالتے ہی بیچارہ بن کر رہنا یا بیچارگی کا لیبل کبھی بھی اپنے اوپر لگوانا یا کسی کو بیچارہ سمجھنا میری فطرت کے بالکل اگینسٹ تھا۔ اس لیے زندگی نے جو رنگ بھی دکھائے، ہر موڑ پر اپنے آپ کو نئے محاذ کے لیے تیار کرنا میری سوچ، میری فکر تھی۔ کچھ فطرت میں یہ نہ تھا کہ اپنی تکالیف سنا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، بلکہ جن تکالیف سے گزرنا، ان کا حل اپنے اون پر سوچنا اور دنیا کے آگے بے چارگی حاصل کرنے سے بچنا تھا۔ کیونکہ دنیا بیچارہ تو سمجھتی ہے، لیکن سنبھلنے کا راستہ نہیں بتاتی، تو حالات نے اور فطرت نے مل کر یہ سمجھایا کہ دنیا اور یہ رشتے ڈسکس تو مجھے بہت کریں گے، مجھ سے پیار بھی کریں گے، مجھ پر ترس بھی کھائیں گے، لیکن میں معاشرے میں ایک ایسی چیز بن کر رہ گئی کہ ڈسکس کرنے کے لیے تو بہت بڑا لوگوں کے پاس ایک پوائنٹ تھا جس میں ہر ایک کا حصہ ڈالنا بھی ضروری تھا، لیکن یہ سوچ آگے کی کہ اب بہترین طریقہ کیا ہے، بہترین حل کیا ہے، معاشرے میں اس کا وہی مقام کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں اس کی تکالیف کے ساتھ لوگوں کی تکالیف کو بلا وجہ میں جوڑ دیا گیا کہ اگر ایک بچی، اگر یہ میں کسی انجانے لوگوں کے سلوک کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے میری پرسنالٹی، تو مجھے اب اپنی زندگی کو میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح میں نے اسٹرانگ بننا ہے، کس طرح مجھے آگے کے راستے روشن کرنے ہیں، یہ تو کسی نے نہیں سمجھایا، بلکہ ایک خوف سب پر طاری ہو گیا کہ اس کو اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا اس نے کیسے رہنا ہے، یا یہ کیوں بوجھ بن گئی ہے۔ ہم ایسی بیٹیوں کو اتنا بڑا بوجھ سمجھ لیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ان کا سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے تو وہ لوگ سامنے تھے نا جو لڑکیاں ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ آج سٹائل تھوڑا بدل گیا ہے، لیکن مقام شاید اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، وہ لوگوں کی خدمتیں کرنے کے باوجود، وہ معاشرے میں اپنا مقام
بنانے کے باوجود، اپنا بیسٹ دینے کے باوجود معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا قصور ہے یا نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں سوچتا، لیکن یہ سوچتا ہے، یہ بھی نہیں کوئی سوچتا کہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے ان بچوں کا کیا بنا، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے. ہم نے ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو یہ کیوں نہ بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور شادی بہت بڑا مقصد اور بہت بڑا امتحان ہے. ایک نسل کی تعمیر کرنی ہے، اشرف المخلوق کی تعمیر کرنی ہے. یہ ہیں وہ کہانیاں جو انسان کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سارے خوف انسان کو گھیر لیتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو بتانے کا کوئی رزلٹ نہیں، کہ نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں، اور بیچارگی کا لیبل لگوانے کے بعد کہ ان کی بیٹی بس نہیں سکی یا گھر آ کر بیٹھ گئی، اگلیوں کا کیا بنے گا. کچھ تو ان کی بھی وجہ ہوگی، اور دور قریب کا ہر رشتہ دار نہ ہو، چاہے جاننے والا ہو یا نہ، اس کو بھی ایک اس کہانی میں بھرپور حصہ ڈالنا ہے. کہانی اس لیے کہوں گی کہ اس کا حقیقت کی دنیا میں اس سے زیادہ کوئی حل نہیں نکلتا کہ آپ سب کی گفتگو کا مرکز بن جاتے ہیں. والدین کو دکھ نہ دینے کی غرض سے ان سے بھی سب کچھ چھپاتے ہو، اور اس کے علاوہ وہ آپ کا اس طرح ساتھ بھی نہیں دے سکتے جس طرح آپ کے جذبات ہوتے ہیں، اور آپ اپنی تمام آرزوئیں، جذبات اور دنیا کے تمام نشتر اپنے اندر ہی سمو لیتے ہو، اور پتہ نہیں چلتا کہ کون کون اس کا ذمہ دار ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ آپ کو خود ہی لڑنی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا. ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سہی. دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا، یہ کہانی پھر سہی. نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں ہم نے کس کس کو پکارا، یہ کہانی پھر سہی. کیا بتائیں پیار کی بازی وفا کی راہ میں، کیا بتائیں پیار کی بازی وفا کی راہ میں، کون جیتا کون ہارا، یہ کہانی پھر سہی. ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی. نام آئے گا تمہارا، یہ کہانی پھر سہی. آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے، اور کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں.